جناب اسپیکر، جو پاکستان میں دہشت گردی کا مسئلہ ہے، یہ کوئی نیا مسئلہ تو نہیں ہے، اور پاکستان میں جو دہشت گردی کا ایولیوشن ہوا ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا اور ایک ایکسٹینشن سے میرا اپنا ذات کا ایک تعلق ہے۔ شور بلوچستان کی اپنا کانٹیکسٹ ہے، پختونخوا کا اپنا کانٹیکسٹ ہے، دوسرے صوبوں کا اپنا کانٹیکسٹ ہے، بٹ چاہے وہ مذہبی دہشت گردی ہو، چاہے وہ اس قسم کی سو کالڈ سیپریٹسٹ نیشنلسٹ دہشت گردی ہو، یا کوئی اور جو پولیٹیکل وائلنس کا طریقہ کار ہو، اس کا پاکستان پیپلز پارٹی نہ صرف مخالفت کرتے آ رہے ہیں، مگر اس دہشت گردی کی وجہ سے ہم نے بہت نقصان اٹھایا ہے، اور obviously اس ملک نے بہت نقصان اٹھایا ہے۔ جناب اسپیکر، ایک ذاتی حیثیت سے جب سے میں بچہ تھا میں یہ دہشت گردی دیکھتا آ رہا ہوں۔ میں وزیر اعظم کا بیٹا تھا، 1 سال کا ہوگا، 1 سال سے تھوڑا زیادہ۔ ان زمانوں میں مجھے وزیر اعظم کے گھر سے اغوا کرنے کی کوشش کی گئی، اور وہ ناکام واقعہ کے بعد شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے مجھے لندن میں رکھا تھا ایک پروٹیکشن کے لیے۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی اپنی زندگی میں بہت سے اساسینیشن کے کوششیں کی گئی، کوئی مذہبی دہشت گرد تھے، کوئی لسانی دہشت گرد تھے، کوئی آخر کار شہید محترمہ بینظیر بھٹو خود دہشت گردی کی وجہ سے شہید ہوئی، اور جو اس شہادت کے بعد پاکستان میں دہشت گردی کا لہر بھرتا رہا، چاروں صوبوں میں یہ آگ پھیلا۔ ایک دن ایسا نہیں گزرا جس میں کوئی دہشت گردی کا واقعہ نہیں ہوا، اور ان دنوں میں بھی جناب اسپیکر کافی مایوسی تھا، کافی پریشانی تھا کہ آخر ہم کب اور کیسے نہ صرف اس دہشت گردی کا مقابلہ کر سکیں گے، مگر ان کو شکست دلوا کے پاکستان کو ترقی کا راستہ پہ لے کے جا سکیں گے۔ مگر پاکستانی قوم نے جو ناممکن تھا وہ ممکن کر دیا۔ پاکستان کے عوام، پاکستان کی شہری، پاکستان کے پولیس، پاکستان کا افواج، پاکستان کے ہر ایک شہری نے اس جنگ میں اپنا حصہ ڈال کے پاکستان کو ان دہشت گردوں سے پاک کر دیا تھا۔
ہمارا سیاسی قیادت سے لے کے عام شہری تک، ہماری فوجی آفیسر سے لے کے ہمارے پولیس افسران تک، ایسے کوئی طبقہ نہیں ہے جناب اسپیکر جس نے اس جنگ میں قربانی نہ دی ہو. اور یہی وجہ ہے کہ یہ ہم سب کا کامیابی ہے کہ یہ ہاؤس متحد ہوا اکراس پولیٹیکل لائنز. تب بھی پاکستان طریقہ انصاف کا اپنا سیاست تھا، دوسری جماعتوں کا اپنا سیاست تھا، پولرائزیشن عروج پہ تھا، ان کا دھرنا کا سیاست چل رہا تھا. مگر ان دنوں میں بھی جب ایک ایسے ثانیہ، ایک ایسے واقعہ ہوا جیسے اے پی ایس کا واقعہ تھا، تو ہم نے اپنا سیاست کو ایک طرف رکھ کے قومی مفاد کو ترجیح دی، نیشنل ایکشن پلان کو انڈورس کیا، چاروں صوبوں میں ان سے مقابلہ کیا، اور پاکستان سے اس نیٹ ورک کو ہم کہتے تھے اور فخر سے کہتے تھے کہ ہم نے دہشت گردوں کی بیک بون توڑ دی ہے. وہ نہ ریکروٹ کر سکتے تھے، نہ پاکستان میں ان پہ وہ کیپیسٹی رہا تھا کہ وہ دہشت گردی کے واقعہ کر سکتے تھے. اور افسوس کے ساتھ جناب اسپیکر، وہ جو تمام کامیابیاں تھے ہمارے، اب ہم کھو بیٹھے ہیں، اور وہی دہشت گردی کا آگ پھر سے جل رہا ہے. مگر جناب اسپیکر میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم ماضی سے زیادہ خطرناک دور سے گزر رہے ہیں. اس وقت جناب اسپیکر وہ یونٹی، وہ پولیٹیکل کنسنسس جو اس وقت ہم کامیاب تھے اپنانے میں، اس وقت ہم وہ کنسنسس آپس میں نہیں بنا سکیں. ہمارا اپنے کمزوریاں، وجہ جو بھی ہو، ان کمزوریاں کا فائدہ یہ دہشت گرد اٹھا رہے ہیں. اور جناب اسپیکر، جو پچھلے ایک دو دن جو واقعہ چل رہا تھا، اس میں ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جو دہشت گرد ہوتے ہیں ان کا کوئی نظریہ نہیں ہوتا. یہ جو دہشت گرد ہوتے ہیں ان کا کوئی سیاست نہیں ہوتا. اور جو مذہبی دہشت گرد ہوتے ہیں اصل میں ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. یہ تمام تنظیمیں جو بھی وہ اپنے آپ کو نام دے دے، ان کا مقصد ہے قتل کرنے کا اور بے گناہ لوگوں کو قتل کرنے کا. یہ تو میں بھی کروں گا، یہ تو حکومت بھی کرے گا، یہ تو اپوزیشن بھی کرے گا. سوال جو ہمیں کرنا ہے کہ ان دہشت گردوں کو مقابلہ کرنے کے لیے ہم سے کیا ہو سکتا ہے. بطور سیاسی جماعت ہمارا کیا کردار ہو سکتا ہے کہ ہم ایک قسم کا پولیٹیکل کنسنسس اس ایک پوائنٹ ایجنڈا پہ بنانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. ہم تمام جو باقی ایجنڈا آئٹمز ہے اس پہ اپنا سیاسی بیان بازی اور سیاسی مقصد حاصل کرنے کے لیے یا اپنا پوائنٹ سکور کرنے کے لیے ہم سیاست کرتے رہے، مگر ان درندوں کو مقابلہ کرنے کے لیے جو پارا چنار سے لے کے بولان تک
پاکستان کے عوام کو قتل کر رہے ہیں, شہید کر رہے ہیں, ہمارے عوام کے خون کے ساتھ ہولی کھیل رہے ہیں. ہم کم از کم آج یہ طے کر دیں کہ جو تمام سیاسی جماعتیں اس ہال میں موجود ہیں, ہم ایک دوسرے کے بارے میں جو بھی سمجھے, ہم یہ مان لیں کہ یہ ہم سب کا دشمن وہ دہشت گرد ہے جنہوں نے کل کا واقعہ, جو کل کے واقعے میں ملوث تھے, اور جو کوئی دہشت گردی کا واقعہ میں ملوث ہوگا. میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ہمارا ڈیفنس منسٹر نے وزیر اعلیٰ بلوچستان کو اپریشیٹ کیا, اور میں نے کل بھی اپنا کوئی پریس کانفرنس میں وزیر اعلیٰ پختونخوا کا تنقید کیا. حکومت کا بھی تنقید ہوتا ہے, لیکن اس مسئلہ پہ چاہے وہ چیف منسٹر بلوچستان ہو یا چیف منسٹر پختونخوا ہو, اگر وہ ہم سے کوئی مدد چاہتے ہیں کہ جو صوبائی ذمہ داریاں ہیں لا اینڈ آرڈر کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم کیسے ان کو مدد کر سکتے ہیں, تو obviously چاہے وہ حکومت ہو یا حکومت کے اتحادی ہو, انکنڈیشنل سپورٹ آفر کرنا چاہیے.